السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ کے دن آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ کل شام کے ویلاگ میں نے آپ سب کو عید مبارک کہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ سرکاری لوگ شاید عید آج ہی منا رہے ہیں، کیونکہ فواد نے تو چھوٹی عید پہ کہہ دیا تھا کہ جی یہ بڑی عید 31 جولائی کو ہوگی، ابھی سے لکھ لیں نہیں تو میری گردن کاٹ دینا، سر توڑ دینا۔ بہرحال میں ایک سنتھیا ریچی کی ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، وہ گشتی بھی کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو بہت عید مبارک، میں بڑے اچھے کھانے کھا رہی ہوں۔ ہاں، وہ میس کی وہ تکے بوٹیاں کھا رہی ہوگی اور فوجی میسوں کی موج کر رہی ہوگی۔ عمران خان کوکینی پاکستان کے وزیر اعظم، جنہوں نے اس تمام تفریحی مقامات بند کیے ہوئے ہیں، وہ سب وہ لوگوں کو گھروں کے اندر جکڑ کے، ٹھیک ہے جی، خود نتھیا کلی میں کوکین پینے چلا گیا۔ وہ پٹیل صاحب کی ٹویٹ بڑی عجیب سی تھی کہ وہ مراد سعید کو لے کے نتھیا گلی چلا گیا اور ہم سب لوگوں کو بھول گئے۔ اشرافیہ کی روز عید ہوتی ہے، جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے اشرافیہ کی روز عید ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں امریکہ میں جو بڑے تہوار ہوتے ہیں، تھینکس گیونگ، انڈیپینڈنس ڈے، کرسمس، تو ادھر جو انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشنز تھیں ان کے لیے 1 مہینہ پہلے سے امریکہ بیچز کھولنے کا اعلان ہو رہا تھا، تفریحی مقامات کھولنے کا اعلان ہو رہا تھا کہ لوگ پکنک کے لیے انجوائے کر سکیں۔ واٹر پارکس کھول دیے گئے، بیچز کھول دیے گئے اور پاکستان میں وہ ساری چیزیں بند کر دی گئیں۔ ویسے کمال ہے، مطلب کل میں ایک بڑی اچھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، مجھے بہت پسند آئی۔ کسی شخص نے کہا کہ اس قوم کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن ان کو یہ بتانا کہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ واقعی بہت میرے دل کی بات کی کسی نے۔ میں اب تک کوئی 1000 بلاگز لکھ چکا ہوں اور کوئی 100 کے قریب میں ویلاگز اب تک کر چکا ہوں، لیکن مجال ہے کہ کوئی 100 یا 200 سے زیادہ بندوں کو میں قائل کر سکا ہوں کہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 300 کہہ لیں، 400 کہہ لیں، میرے سبسکرائبر ہی کوئی 550 کہہ لیں جو یوٹیوب پہ ہیں۔ بالکل بہت آسان ہے بیوقوف بنانا۔ آپ عید کے دن کے واقعات پر ذرا نظر دوڑائیے، دیکھیے کہ کیا کیا ظلم ہوا ہے۔ عید کے اراؤنڈ چینی 100 روپے کلو کر دی گئی، ٹھیک ہے جی، اور چمن کے بارڈر پر بندے لوگ پھڑکا دیے گئے، وحشیانہ قتل پاکستانی فوج کا، اور پھر اتنے ڈرتے ہیں، چرکتے ہیں، پسو پڑ جاتے ہیں، پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ، اب بارڈر کھول دیا ہے، اب کریں نا چمن کا بارڈر بند۔ یہ لوگ ڈیورنڈ لائن پہ پشتون ایلیمنٹ کے ساتھ لڑکے دکھائیں، وہاں گورے کی بس کرا دی اگلوں نے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک اپنی ساز باز طالبان کے ساتھ یا کسی کوئی سپلنٹر گروپس کے ساتھ، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہم یہ کر دیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستانی فوج پاکستان کو سیریا، پاکستان کو عراق اور افغانستان سے بھی بدترین خطہ بنانے جا رہی ہے۔ یہ میرے لفظ کہیں لکھ لیں آپ، آج کی عید الاضحیٰ کی تاریخ میں بدترین بنائے گی۔ آپ دیکھنا آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ آج کل آپ ٹویٹس پہ دیکھتے ہوں گے فلاں جنرل سے 2-3 ارب پہ ڈیل ہو گئی ہے، وہ 2 ارب واپس کرے گا، اس نے 400 ارب بنایا تھا۔ فلاں جنرل 4 ارب واپس کرے گا، اس نے 1000 ارب بنایا تھا۔ کمال ہے یار۔ گورنر صاحب جون سے ہیں، وہ برتیاں 300 گورنر سرور گنجے نے ٹکا دیں، ٹھیک ہے جی۔ کل مجھے پرسوں کوئی بیوروکریٹ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں بھی بیوروکریسی میں رہا، اس نے کہا کہ سر ویسے آج کل جتنی کرپشن کی موج ہے نا، پچھلے 72 سال میں نہیں رہی۔ اور میں نے کہا بابا، میں نے تو ویلاگ میں کہا ہے کہ یہ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بند کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ مجھے اگلے دن ایک دوست بتا رہے تھے وہ کہ کوئی 10
بلین سونامی، یہ 10 بلین ٹریز کا جو پروجیکٹ پنجاب میں چلایا گیا، اس میں اربوں روپیہ ٹھک گیا، کوئی نہ درخت لگے، ہارڈلی سورسز کے نزدیک 25% ایریے پہ درخت لگے، اور ان کی بھی جب کاؤنٹنگ کا معاملہ آیا کہا جی ٹڈی دل کھا گئی، اندازہ لگائیں۔ اور اس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل سیکریٹریز، پروجیکٹ ڈائریکٹرز، چیف کنزرویٹو فارسٹ ڈی جی خان ملتان ریجن جو بزدار صاحب کا ہے، بزدار صاحب لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بٹھا دیا ادھر گوہر نفیس ڈی جی اینٹی کرپشن، اور خود جناب 11 ایکڑ کا اس کے کزن سے لیک ویو میں گھر لے لیا۔ اچھا ایک چیز آپ سارے سوچیں کہ یہ اتنا پیسہ اربوں خربوں آپ کو لوٹ کے، آپ کو بھوکے مار کے دوائیوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ننگی بشرمی بے حیائی پہ اتر آئے ہیں کہ وہ سنتھیا ریچی ایک امریکی گشتی جسے اندر ہونا چاہیے تھا گلے میکسویل کی طرح۔ اور آپ کو لیٹسٹ گلے میکسویل کا بتاؤں، کل گلے میکسویل نے اپنا بیسٹ کارڈ یوز کیا کہ وہ جو سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہیں، جو ایکسیس ہے ٹو سم فائلز، وہ نہ مل سکے ایف بی آئی کو، تو کل اس کی اپیل نیو یارک کورٹ نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی۔ مرو، اس نے کہا سیدھے ہو جاؤ سارے، یہ حالات ہیں۔ اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ کل میں صدر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ ایک پزا والے کی تعریف کر رہا تھا، ادھر کوئی پزا والے نے پیچھے ٹرمپ کا جھنڈا لگایا ہوا تھا، جیسے میں نے اپنی ڈی پی پہ ٹرمپ کا، آئی ایم اے سپورٹر آف ٹرمپ، تو وہ جناب ادھر کوئی عورت اینٹی ٹرمپ آ گئی، اس نے اس کی فلائٹ کینسل کرا دی، ٹرمپ ہے ٹو کم آن ٹویٹر کہ جی اس طرح کر کے ہے، مطلب وہی کارپوریٹ سیکٹر کی بدماشی کہ ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اور وہی ڈیموکریٹ، لبرل ڈیموکریٹ بدماش کارپوریٹ ٹھگ۔ اس کے مقابلے میں آپ چین دیکھیں جی، آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، گارڈین نے لکھا ہوا تھا چین کے پیٹریوٹزم پہ، کہ چین میں ایک نیا نیشنلزم ایمرج کیا ہے، ایمرج کروایا گیا ہے جناب۔ 1998 میں آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ برسلز میں چینی ایمبیسی پر حملہ کیا امریکہ نے، تو چین نے آبجیکشنز کیے، ہاں ہو کی، لیکن کوئی اتنا فرق نہیں پڑا کیونکہ چین اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ بدلہ لیتا۔ اب چین اس پوزیشن میں ہے، چین بالکل فٹ بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہی وہ عاصم باجوہ کنجر جو دونوں طرف آپریٹ حرامزادہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، 10 روپے کی پراپرٹیاں ڈکلیئر کرنے والا، وہ جناب بتا رہا تھا کہ $500 ملین کا تھر ہبکو کا تھر پروجیکٹ میگا واٹس کا، پتہ نہیں کتنے میگا واٹس کا، وہ آن ہو گیا، $500 ملین کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے، یا اس طرح کی وہ ٹویٹ کر رہا ہے۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ کنجر اپنا کمیشن تو بتا دے، تیرا اور جنرل باجوہ کا کمیشن کتنا ہے؟ یہ ریاست باجوائی چین کا مکمل اس میں جناب صاحب کنٹرول ہے، مکمل ہر طرف سے شکنجے میں دیا ہوا ہے۔ چین بڑی کلیورلی موو کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا، انفراسٹرکچر بنایا۔ اب دیکھیں یہ پہاڑی علاقے تھے جہاں وہ کنفرنٹ انڈیا کو کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے ریاستیں ہوسٹیج بنا لی، نیپال، برما، وہ بھوٹان، اور پھر اب بنگلہ دیش کو بھی اپنی بیلٹ میں لے لیا، وہ اس کا ڈیفنس کوریڈور ہوگا۔ پاکستان کا تو ویسے ہی اس نے کدو کیما کر دینا ہے، کسی مولوی کی جیب میں ڈال دو پیسے، کسی کو جس کو خریدنا ہو، ہر کوئی تیار ہے، کوئی نیشنل اسپرٹ نہیں، کوئی ریلیجس زیل نہیں، کوئی مورلز نہیں، ہر انسان تیار بیٹھا ہے بکنے کے لیے، ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس درخت کی جڑیں کاٹنے کے لیے جس درخت پہ وہ لوگ خود بیٹھے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ معاملہ چل کیسے رہے ہیں، بندے کا سر چکرا جاتا ہے کہ جی پہلے آپ نے کرائسس کیا شوگر کا، یہ آپ کے اے ٹی ایمز نے پیسے کمائے، سب طرف ہی، زرداری کی بھی شوگر ملے ہیں، چودھری پرویز الہی وغیرہ کی بھی ہیں، شریفوں کی بھی شوگر ملے ہیں، سب نے ٹکا کے کمائی کی، لوٹا، اور اب اس کے بعد چینی امپورٹ کی جائے گی، اور جناب صاحب وہ جو چینی امپورٹ کی جائے گی اس کے لیے کچھ اپنے اور دوستوں کو نوازا جائے گا، ٹھیک ہے جی، پھر کمیشنز، پھر کک بیکس،
پھر 200 روپے پہ چینی بکے گی. ٹھیک ہے جی, موج کریں. یہ پاکستان, یہ موجستان ہے, 1 لاکھ اشرافیہ کا موجستان. ٹھیک ہے, ریاست باجوئی جیسے میں کہتا ہوتا ہوں. کمال ہے. ویسے کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی ان سے کچھ نہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. بیوروکریٹس کو کھلا چھوڑ دیا, کماؤ ٹکا کے, اور کوئی کام نہیں کسی کو آتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہ کوئی کسی کو کام آتا ہے. اور فٹ انٹرنیٹ بند کر دو, ان کو جناب یہ بند کر دو, وہ بند کر دو. آج کسی نے لکھا ہوا تھا ٹویٹر پہ کہ گڑ آپ کھانا شروع کر دیں. اس نے کہا میں چائے میں چینی تو تھوڑی ڈالتا تھا, اب چینی بھی مہنگی ہو گئی, ملک کی کیا کروں. اس نے کہا اچھا گڑ یوز کرنا شروع کر دیں. کسی نے لکھا گڑ چینی سے بھی مہنگا ہے. اندازہ لگائیں, واقعی ادھر رو شوگر مہنگی ملتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ تو پاگلوں. پھر گڑ کی سٹیج پہ ہی اس کو اکٹھا کرنے, چینی ضرور بنانی تھی کیمیکل سے اور نقصان ڈائز ڈال کے اور بلیچ ڈال کے, یہ مصیبت جو ہمارے گلے ڈالنی تھی. تو یہ سارا عذابستان جون سے ہے نا, اس میں کوئی عید منانا, کوئی شبرات منانا, کوئی خوشی منانا کچھ معیوب سا ہی لگتا ہے. میری تو بالکل, میں آج صبح اٹھا تو میں نے بیٹے سے پوچھا نماز کا, تو اس نے کہا کہ آج تو رینی ویدر ہے, تو باہر ہی اجازت دی تھی حکومت نے, لیکن مسجد میں پھر وہ کوئی ڈسٹینس کی وجہ سے ریزرویشنز ہیں, کوئی 3-4 نمازیں ہیں. تو میرے داماد نے کہا کہ ہم گھر میں ہی 4-5 لوگ ہیں, کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میرا بلکہ نواسا بھی میرے ساتھ ہی کھڑا تھا نماز میں. تو کوئی پیار محبت, ہم جس حد تک یہ بھائی چارہ, پیار محبت, خوشی ہم منا سکتے ہیں منائیں, لیکن ہمارا تو دل بہت دکھتا ہے. اینڈ خاص طور پہ ایک ایسے اوورسیز پاکستانی جس کو زبردستی ملک سے نکالا گیا, جس کو ملک میں آنے کی اجازت نہیں ہے, جس کو ٹارچر فائنینشلی کیا جاتا ہے. بہت یہ ساری چیزوں سے دکھ ہوتا ہے. اور ہمارا کیا مذہب کی تربیت ہے, اخلاقیات ہیں, اور ہم دیکھیں وہ کوکینی نتھیا گلی میں چرس کے وہ کوک کے سوٹے لگا رہا ہے. تو شرم آنی چاہیے. لوگ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ تو کپڑے اپنے کا وہ کہتے تھے عمر حساب دینا پڑے گا, کتنے جوڑے تھے, کتنے پہنے, اور اس کا حساب دینا پڑے گا. اور تو یار لوگوں کو بھوکا ننگا مار کے چمن میں تو نے ناحق فوج سے بندے قتل کرا دیے, اور تو اب جا کے نتھیا گلی میں ڈانس کرتا پھر رہا ہے. ویسے ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. میرے عزیز دوستو, اس پہ سوچو ضرور, اس پہ سوچو ضرور. آپ کو زندہ مارا جا رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. شام تک کے بھی لوگ تک اجازت. اللہ نے کرے.